بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل وآداب الاغتسال هي آداب الوضوء إلا أنه لا يستقبل القبلة لأنه يكون غالبا مع كشف العورة وكره فيه ما كره في الوضوء۔ اب نئی فصل شروع کر رہے ہیں اور یہ غسل کے آداب کے بارے میں ہے۔ تو فرمایا فصل وآداب الاغتسال، غسل کے آداب، ہی آداب الوضوء، یہ وضو کے آداب ہیں، یعنی غسل کے آداب وہی ہیں جو وضو کے آداب ہیں۔ الا مگر انہ لا یستقبل القبلۃ، مگر یہ کہ قبلہ کی طرف استقبال نہیں کیا جائے گا، یعنی قبلہ کی طرف منہ نہیں کیا جائے گا۔ لأنه يكون غالبا مع کشف العورت، اس لیے کہ غسل ہوتا ہے اکثر کشف عورت کے ساتھ، یعنی جب غسل کیا جاتا ہے تو یہ ننگے ہو کر کیا جاتا ہے، اس وجہ سے قبلہ کی طرف منہ نہیں کیا جائے گا۔ یعنی یہاں انہوں نے یہ بتایا کہ غسل کے وہی آداب ہیں، وہی مستحبات ہیں جو وضو کے مستحبات ہیں۔ یہاں صاحب کتاب نے صرف ایک کا استثناء کیا ہے کہ وضو میں قبلہ کی طرف منہ کرنا مستحب تھا، آداب میں تھا، لیکن غسل میں ایسا نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ بتائی کہ غسل عام طور پر، اکثر طور پر ننگے ہو کر کیا جاتا ہے، تو ننگے ہو کر یا ننگی ہونے کی حالت میں قبلہ کی طرف منہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ وضو کے آداب میں سے ایک یہ تھا کہ دوران وضو معصور دعائیں اور تسمیہ پڑھنا آداب میں سے تھا، لیکن غسل میں ایسا نہیں کریں گے، یعنی دوران غسل کسی قسم کی کوئی دعا وغیرہ نہیں مانگی جائے گی۔ اسی طرح وضو میں ایک ادب یہ بھی تھا کہ وضو کا بچا ہوا پانی پی لینا چاہیے، یہ وضو کا ادب تھا، لیکن غسل میں یہ ادب نہیں ہے کہ غسل کا بچا ہوا پانی اس میں سے کچھ پی لینا چاہیے، یہ غسل کے آداب میں نہیں ہے۔ تو غسل کے آداب باقی وہی وضو والے آداب کی طرح ہیں، سوائے قبلہ کی طرف منہ کرنے کے، دعائیں پڑھنے کے اور بقیہ پانی پینے کے۔ اور آگے فرمایا وَكُرِهَ فِيهِ مَا كُرِهَ فِي الْوُضُوءِ، کہ غسل میں وہی چیزیں مکروہ ہیں جو وضو میں مکروہ ہیں، یعنی جو غسل کے مکروہات ہیں وضو کے بھی وہی مکروہات ہیں، لیکن غسل میں دعائیں پڑھنا یہ مکروہ ہے اور وضو میں دعائیں پڑھنا یہ مستحب ہے۔ فصل یسن الاغتسال لأربعۃ اشیاء، اب جن صورتوں میں غسل کرنا مسنون ہوتا ہے، سنت ہوتا ہے، وہ مواقع بتا رہے ہیں۔ فرمایا یسن الاغتسال لأربعۃ اشیاء، چار چیزوں کے لیے غسل کرنا مسنون ہے، یا چار مواقع پر غسل کرنا سنت ہے۔ صلاۃ الجمعۃ، نماز جمعہ کے لیے۔ یہاں پر یہ مسئلہ ذہن نشین رکھنا چاہیے، اور اس میں اختلاف بھی پایا جاتا ہے کہ کیا نماز جمعہ کے لیے غسل کرنا سنت ہے یا جمعہ کے دن غسل کرنا سنت ہے۔ تو صحیح بات یہی ہے، علامہ شامی نے بھی اسی بات کو ترجیح دی، اور فتاوی عالمگیری میں بھی اسی بات کو ترجیح دی گئی ہے، اور
اسی نور الایضاح کی شرح مراقی الفلاح میں بھی اور علامہ طحطاوی نے بھی جو مراقی الفلاح کی شرح ہے وہاں یہ لکھا ہے کہ زیادہ درست بات یہ ہے کہ نماز جمعہ کے لیے غسل کرنا سنت ہے۔ یعنی ثمرہ اختلاف پھر اس طرح ظاہر ہوگا کہ فرض کیا کسی نے غسل کیا اور غسل کرنے کے بعد اس کو حدث لاحق ہوا، پھر وضو کر کے اس نے نماز جمعہ پڑھ لی، تو اس کو غسل سنت کا ثواب نہیں ملے گا۔ غسل سنت کا ثواب اس بندے کو ملے گا جو غسل کرے اور اسی غسل والے وضو کے ساتھ نماز جمعہ پڑھ لے۔ عام طور پر ہمارے ہاں جو یہ کیا جاتا ہے کہ صبح سویرے نہا لیا جاتا ہے اور پھر جمعہ کے وقت وضو کر کے نماز پڑھی جاتی ہے، اس طریقے کے ساتھ سنت غسل کا ثواب حاصل نہیں ہوگا۔ سنت غسل کا ثواب نماز سے تھوڑی دیر پہلے نہا کر اسی غسل کے وضو کے ساتھ اگر جمعہ پڑھ لیا جائے تو سنت غسل کا ثواب حاصل ہوگا۔ وصلاۃ العیدین، اور دو عیدوں کی نماز یعنی عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی نماز کے لیے غسل کرنا سنت ہے۔ وللاحرام، اور احرام کے لیے، چاہے وہ احرام حج کا ہو یا عمرہ کا ہو، احرام باندھنے سے پہلے غسل کرنا سنت ہے۔ وللحاج فی عرفۃ بعد الزوال، اور حاجی کے لیے عرفہ میں زوال کے بعد، یعنی حاجی جب زوال کے بعد میدان عرفات میں وقوف کرنے لگے گا تو اس سے پہلے اس کے لیے غسل کرنا سنت ہوگا۔ وَيَنْدُبُ الْاغْتِسَالُ فِي 16 شَيْئًا، اب یہاں سے جن مواقع پر غسل کرنا مستحب ہوتا ہے ان چیزوں کو بیان کر رہے ہیں، اور ایسی چیزیں، ایسے مواقع 16 ہیں۔ فرمایا وَيَنْدُبُ الْاغْتِسَالُ، اور غسل کرنا مندوب ہے، مستحب ہے، فی 16 شیئن، 16 چیزوں میں، 16 چیزوں میں غسل کرنا مستحب ہے، یا 16 مواقع پر غسل کرنا مستحب ہے۔ لمن اسلم طاہرا، جو شخص اسلام لایا دراں حال یہ کہ وہ پاک تھا۔ لمن، ایسے شخص کے لیے، اسلم جو اسلام لایا، طاہرن دراں حال یہ کہ وہ پاک تھا، یعنی پاک شخص اسلام لایا تو اس کے لیے غسل کرنا مستحب ہے۔ یہاں طاہرن کی شرط اس لیے لگائی کہ فرض کیا کوئی شخص اگر جنبی ہونے کی حالت میں اسلام لایا، یا اگر عورت تھی تو وہ حائضہ تھی، یا نفاس کے بعد وہ اسلام لائی، تو ان حالتوں میں جنابت کی حالت میں اس پر چونکہ غسل کرنا فرض ہوگا، تو اس لیے طاہرن کی قید لگا کر حیض، نفاس اور جنب کی حالت کو خارج کر دیا کہ ان صورتوں میں غسل کرنا فرض ہوگا، لیکن اگر پاک تھا اور اسلام لے آیا تو پھر مستحب ہے کہ وہ غسل کر لے۔ وَلِمَنْ بَلَغَ بِالسِّنِّ، اور اس شخص کے لیے جو عمر کے اعتبار سے بالغ ہوا، یعنی عمر کے ساتھ جو بالغ ہوا اس شخص کے لیے بھی غسل کرنا سنت ہے۔ یعنی کوئی بچہ یا بچی 15 سال کی ہوئی، 15 سال اس کی عمر پوری ہو گئی، اور 15 سال کی عمر سے پہلے کوئی بلوغ کی علامتیں نظر نہ آئیں تو اس شخص کے لیے وضو کرنا مستحب ہوگا، اور اگر 15 سال سے پہلے بلوغ کی کوئی علامت ظاہر ہو گئی
تو یا انزال ہو گیا یا احتلام ہو گیا تو پھر اس پر غسل ضروری ہوگا، لیکن 15 سال سے پہلے کوئی علامت نہیں پائی گئی تو جیسے ہی 15 سال کا ہوگا اس کے لیے غسل کرنا مستحب ہوگا۔ وَلِمَنْ أَفَاقَ مِنْ جُنُونٍ، اور اس شخص کے لیے جس کو جنون سے افاقہ ہوا، یعنی جنون سے اس کو تندرستی نصیب ہوئی، تو ایسے شخص کے لیے بھی غسل کرنا مستحب ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی افاقہ کی نعمت پر شکر ادا کرے۔ عند حجامت، اور حجامت کے وقت، حجامت پچنا لگوانے کو کہتے ہیں، یعنی پرانے دور میں مختلف طریقوں کے ساتھ خون نکالا جاتا تھا تو اس کو حجامت کہتے تھے، تو حجامت کے وقت بھی غسل کرنا مستحب ہے۔ وغسل میت، اور میت کو نہلانے کے وقت بھی غسل کرنا مستحب ہے۔ جہاں پر علامہ شامی کے حوالے سے ایک حاشیہ یہ لکھا گیا کہ جب جمعہ اور جنابت وغیرہ کے ساتھ اوپر جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو وہاں پر غسل استعمال کیا جاتا ہے، یعنی غین کے ضمہ کے ساتھ، یعنی اور جب میت یا کپڑے کے ساتھ یہ لفظ جب استعمال کیا جاتا ہے تو پھر غین کے فتح کے ساتھ، یعنی غسل و میتن استعمال کیا جاتا ہے۔ یعنی ضابطہ یہ ہے کہ جب اس کی نسبت مغسول کی طرف ہو تو پھر فتح دیا جاتا ہے، یعنی غسل کی نسبت جب مغسول کی طرف ہو تو فتح دیا جاتا ہے، اور جب اس کی نسبت غیر مغسول کی طرف ہو تو پھر ضمہ دیا جاتا ہے، یعنی جب جمعہ یا جنابت کے ساتھ یہ لفظ استعمال ہو تو غسل پڑھا جائے گا، میت یا کپڑے کے ساتھ استعمال ہو تو غسل پڑھا جائے گا، جہاں غسل و میتن پڑھا جائے گا، یعنی میت کو نہلانے کے وقت۔ وفی لیلۃ براءۃ، اور برات کی رات میں، یعنی 15 شعبان کی رات میں غسل کرنا مستحب ہے کہ یہ بخشش کی رات ہے، رزق کے تقسیم کرنے کی رات ہے۔ ولیلۃ القدر اذا رآہا، اور لیلۃ القدر میں، یعنی عام طور پر جو 27 رمضان المبارک کی رات ہوتی ہے، اور یہ بزرگان دین اس رات کے بارے میں کہتے ہیں وکرنا رمضان کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں بھی یہ پائی جا سکتی ہے۔ جہاں یہ فرما رہے ہیں کہ ولیلۃ القدر اذا رآہا، اور لیلۃ یا قدر کی رات میں جب قدر کو دیکھے۔ اب دیکھنے سے مراد یہ کہ اس کو یقین ہو یا عمل کے ساتھ وہ دیکھ لے، یعنی کوئی علامتیں وغیرہ دیکھ لے۔ لیلۃ القدر کی دکھنے کی علامت ایک یہ ہے کہ وہ اس رات آسمان صاف ہوتا ہے، دوسرا یہ کہ اس رات نہ گرمی ہوتی ہے نہ سردی ہوتی ہے، اور یقین کشف کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، یعنی جب لیلۃ القدر کو دیکھنے کا کشف کے ذریعے سے پتہ چلے یا علامتوں کے ذریعے سے پتہ چلے تو اس رات وہ نہا لے تو یہ اس کے لیے مستحب ہے۔ وَلِدُخُولِ الْمَدِينَةِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں داخل ہوتے وقت غسل کرنا مستحب ہے۔ وَلِلْوُقُوفِ بِمُزْدَلِفَةَ، مزدلفہ میں وقوف کے وقت
غسل کرنا مستحب ہے۔ غدات یوم النحر، قربانی کے دن کی صبح کو، یعنی طلوع فجر کے بعد غسل کرنا مستحب ہے۔ وَعِندَ دخول مکہ، مکہ میں داخل ہونے کے وقت غسل کرنا مستحب ہے، اس لیے کہ مکہ کو اللہ تعالیٰ نے شرف دیا ہے، اور مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی دخول کے وقت غسل کر لینا مستحب ہے کہ وہ بھی بابرکت شہر ہے۔ والے طواف زیارت، اور طواف زیارت کے وقت، یعنی حاجی جب کعبہ شریف کو دیکھتا ہے اور اس وقت جو وہ طواف کرتا ہے تو یہ طواف زیارت کہلاتا ہے، تو طواف زیارت کے وقت غسل کرنا مستحب ہے۔ والے صلاۃ کسوف و استسقاء و فزع و ظلمت و ریح شدید، والے صلاۃ کسوف، اور کسوف کی نماز کے وقت، یعنی سورج گرہن کی نماز کے وقت غسل کرنا مستحب ہے۔ اسی طرح نماز خسوف کے وقت بھی، یعنی جب چاند گرہن ہو اس وقت بھی غسل کرنا مستحب ہے۔ استسقاء، اور نماز استسقاء کے وقت بھی غسل کرنا مستحب ہے۔ استسقاء کہتے ہیں طلب بارش کے لیے دعا کرنا، نماز پڑھنا یا استغفار شریف کرنا۔ فزع، اور خوف کے وقت، و ظلمت، یعنی کسی قسم کا اگر خوف ہو دشمن وغیرہ کا تو اس وقت غسل کر لینا مستحب ہے۔ و ظلمت، اور اندھیرے کے وقت، یعنی دن کو جب اندھیرا ہو جائے کسی بھی وجہ سے تو اس وقت غسل کرنا مستحب ہے۔ و ریح شدید، اور سخت آندھی کے وقت، سخت ہوا کے وقت غسل کر لینا مستحب ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ سخت ہواؤں سے اللہ تعالیٰ نے مختلف امتوں پر عذاب بھیجا، تو اس خوف وغیرہ سے دور ہونے کے لیے غسل کرنا مستحب ہے۔ استسقاء طلب بارش کی نماز کو کہتے ہیں، لیکن استسقاء میں امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک استغفار شریف کرنا ہی زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ تو بہرحال طلب باراں کے لیے جب دعا وغیرہ کا اہتمام کیا جائے تو اس وقت غسل کرنا مستحب ہے۔ واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔